بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ بہت بڑی شخصیت عجز و انصاری کا پیکر، نہ وہ جبہ نہ وہ دستار اور نہ وہ ہٹو اور بچاؤ کی وہ صدائیں یہاں پہ بالکل سادی ملے گی آپ کو۔ میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ میں نے ان سے زندگی میں جو ان کی یوٹیوب جو چینل ہے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب پچھلی دفعہ بھی اسٹیڈیا آئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ پورا ٹائم گزارا تھا۔ اس وقت میں ان کے ساتھ پورا ٹائم نہیں گزار سکا، میرے تھوڑا سا بیک پرابلم ہو گئی تھی، تو آج میرے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر، ایک تو چھوٹا سا ظاہر ہے، آپ بے شمار مسائل تو آپ نے یوٹیوب پہ ہی ہمیں دے دی ہیں، ہم اس سے سن لیتے ہیں اس کے آنسر جواب، لیکن کچھ پھر بھی دل کے اندر وہ کچھ کوشچن جو ہیں وہ تشنا رہ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں، اتنی ساری بے شمار تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جماعت اسلامی بھی آپ اس میں شامل تھے، پھر منہاج القرآن ہے، پھر بے شمار اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو دین تو وہی ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور آخری نبی بھی وہی ہے، اور سارے جو ہیں وہ نبی سب کو ہم مسلمان مانتے ہیں۔ تو پھر اتنا بڑا یہ جو گیپ ہے ایک دوسرے کے درمیان، اور ہم اتنے مختلف فرقوں کے اندر، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، تو بے شمار گروہ بندی بنی ہوئی ہے، جیسے بنی اسرائیل میں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ لوگ جو اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور ہمیں ایک چیز دے دیں کہ تاکہ ہمارے لیے بھی زندگی آسان ہو، ہم اس پہ عمل کر سکیں؟ جی، اپنی تمام تر تعلیمات کے لحاظ سے سب لوگ ایک ہی دین جانتے ہیں، سب لوگ ایمانیات کی دعوت دیتے ہیں، سب لوگ عمل کی دعوت دیتے ہیں، سب لوگ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ عبادات اور دین کے بنیادی احکام سب ایک ہی جیسے ہیں، وہ آپ سیکھیں، ان پر آپ عمل کریں۔ باقی کام کرنے کے مواقع لوگوں کو ملتے ہیں تو اس میں تعلیم تدریس کے مختلف نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ خود حسن ہے دین کا ہی اور دین کے علم کا ہے۔ اس طرح کا کوئی مصنوعی نوعیت کا اتحاد پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، ہزاروں کالج ہیں، وہ بھی ایک ہی علم کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ کے اساتذہ اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا رنگ رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر تنقید کرنی ہو تو تہذیب کے ساتھ کریں۔ وحدت، مصنوعی وحدت پیدا کرنا، یہ تو انسان کو باٹا کے جوتے کی طرح بنانا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ان میں اختلاف ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن سر، اس میں ایک کوشچن تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے دین کے اندر یعنی اعمال کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ جیسے اہل حدیث کے نزدیک تو یہ ہے نا کہ جب آپ نماز کے لیے کوئی امام کے ساتھ ملتا ہے اور وہ پوری اپنی فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ اس کو 5ویں رکعت میں جا کے اس کو کمپلیٹ کرے، پھر اس کی نماز ہوگی، ورنہ اس کی نماز ہی شمار نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اگر اس پہ اطمینان ہے تو ان کی رائے پہ عمل کر لے گا، کسی دوسرے شخص کی رائے پہ اطمینان ہے اس پہ عمل کر لے گا، اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے، تو انفرادی اعمال ہے۔ نہیں، آپ کے نزدیک کیا صحیح ہے؟ اور میں ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے مختلف موقعوں پر دیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اس مختصر طریقے پر اپنی یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو دلائل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے اور ہم آپ کو اسی طرح سنتے رہیں۔ بہت شکریہ، آل دی بیسٹ۔